الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سر حضرات محبت نابی شکر برادران اسلام واجب الاحترام امیر محفل بانی محفل جناب محترم بھائی محمد شاہد صاحب اور آپ کے برادر اور اس بابرکت محفل کے اندر ذکر خیر کی محفل کے اندر ذکر حبیب کبریا ذکر محبوب کبریا ذکر سلطان الانبیاء ذکر سرور کائنات رحمت کائنات مقصود کائنات ذکر تمام کارخانہ کائناتی جیند جان آمن بلال با کمال با جمال عربی لجبال نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سنن کی خاطر آئے ہوئے تمام معززین و حاضرین و ناظرین و سامعین مومن مسلم اور مخلص بزرگوں اور نوجوان بھائیوں اور عزیز بچوں اللہ رب العالمین دی نہایت ہی سچی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے 17ویں پارے کے وچوں ایک مشہور اور معروف آیات مبارکہ کی تلاوت کی تھی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان چیز کو صحیح کلمات حق کلمات قرآن اور احادیث رسول اللہ کی روشنی کے اندر بیان کرن دی اللہ تعالی دی توفیق دلال سمجھا سجن دی تمام عظیم دوستوں کو سجنوں کو سمجھا اور اللہ کریم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما سارے حضرات مل کے دل دی گہرائی دے نال دعا کرے سو کہ سپیریئر پبلک سکول گلیوال دے پرنسپل بھائی محمد شاہد صاحب نے اپنے اس ادارے کے اندر جو سونجیاں پروگرام بنائے آقا کی تعریف سن کی خاطر اور سناون کی خاطر کریم اپنے لطف و کرم دے نال حضور کے تحفے اس پورے پروگرام کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور اللہ کریم اس ادارے کو سارے بچوں واسطے سارے بچوں کے مستقبل واسطے اور سنہری اور قیمتی جو بچوں دے وقت لمحات بلکہ ذہن تھے انہوں نے مستقبل واسطے سونجیاں ایک محنتی اور باوقار ماحول عید بھی زیادہ اللہ سونا پڑھانے آپ نے صدیق سیکٹری نے فرمائے
کس دے مہمان اگر میں مہمان ہاں پل بھی اگر کوئی پسند نہ کیا بھائی اسادے تے بچوں دے استاد شاہد صاحب سارے والان دے استاد ہیں اور سارا اپنا سکول ہے اپنا ہی ادارہ ہے ایسا اپنا ہی ادارہ سمجھ کے آئے ہیں مہمان بن کے نہیں ہے مہمان بن کے نہیں ہے مہمان جتے بندہ بن دے وہ علاقے میں ہو تے گھر دا فرد جڑا وہ گھر دا فرد ہی ہوتے تو بھائی اسانا اپنے بندہ جتے سکول دے اندر بچے بھیجیں دے وہ ادارے کو اپنا سمجھے تو میرے خیال دے ول بچے ہی کامیاب تھی دے ذکر وہ ادارہ ہی اپنا نہ سمجھے کان کل پکڑ کے چلو ونجو استاد دے کل پڑھ کے آؤ میرے خیال دے بچہ کدے ہی نہیں کامیاب نہیں تھی سکتا تو سارے بیرات تشریف فرمائے دے میرا دل چاہتے کہ میں اپنے آقا اپنے محبوب دی محبت پھول پیش کرنا چاہتا تو سا وصول فرما ایک خالق کی کائنات نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمائے اے میرے حبیب لبیب اے میرے محبوب میں اللہ نے تو تمام عالمین واسطے سراپائے رحمت نبی بنا کے بھیجے آدم علیہ السلام کو گھن کے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے ہی انبیاء علیہ السلام ان دنیا دے تشریف گھن ہے تمام دے تمام نبی برحق انہاں دی نبوت برحق انہاں دی رسالت برحق انہاں دے کمالات برحق انہاں دے معجزات برحق انہاں دی شان برحق انہاں دی عظمت برحق انہاں دا تقدس برحق انہاں دی رفعت برحق اپنے اپنے وقت دے اندر اپنے اپنے دور دے اندر عصر دے اندر زمانے دے اندر سونے دے سردار سونے تے سونے دے سردار لیکن یاد رکھو جملہ بھی عرض کرنا چاہنا نبی اپنی امت دے اندر بہت حسین ہو گئے نبی اللہ دے نبی اللہ دا رسول اپنی امت دے اندر بے مثل اور بے مثال ہوندے بہت ہی حسین ہوندے نبی کلو امتی کوئی زیادہ سونا نہیں ہو سکتا لیکن جتنے نبی آئے علاقے دے نبی آئے قصبے وسط نبی بن کے آئے شہر وسط نبی بن کے آئے موضع وسط نبی بن کے آئے جس حدود عربہ وسط ہے اللہ دے نبی آئے اس اپنی حدود دے اندر نبی بڑا سونا ہوتے لیکن اللہ نے جو ساتھوں نبی عطا فرمائے علاقے دے نبی دے نہیں آئے موضع دے نبی دے نہیں صرف زمین دے ٹکڑے دے نبی دے نہیں اللہ نے کسا کو او حبیب فرمائے جو نبی نبی ہے رسولم دا بھی رسول ہے اولین دے آخرین دے سردار ہے مکتی گل 14 طبقان دی کائنات کو جو حسن ملے کہ سونے محبوب دے حسن دی خیرات ہے سونے محبوب دی حسن دی خیرات ہے یوسف نبی بہت بڑا حسینہ یوسف نبی دے حسن دی گل پوچھتے ہو حضرت یوسف علیہ السلام ہمیشہ چادر پا کے چہرہ لگا کے جی میں اور گھنڈ کٹ کے ٹور گئے اللہ کا نبی میں گھنڈ کٹ کے چل رہا چہرے کو سامنے نہ رکھیں دا کیوں نہ رکھیں دا لوگ یوسف دے حسن کو دیکھ کے نا دیوانے تھی دے خالی پروانے بن دے خالی اور کئی کے بے ہوش کی وینن حدیث مبارکہ دے اندر آئے جنہوں کوئی بھوکا تے پیاسا یوسف نبی کو دیکھیا انہوں دی بھوک تے پیاس ختم تھی ویندی آئی اللہ دی قسم چاہ کے پیادا یوسف دے حسن کو دیکھ کے لوگوں دی بھوک تے پیاس مک دی آئی سارے محبوب دے حسن کو لے کے حضور دے غلامہ نے اکھاں دے سامنے اپنے جنڑیاں قربان کی یوسف نبی دا حسن مٹھا ہے سارے نبی دا حسن سلون ہے نبی یوسف دا حسن مٹھا ہے سارے نبی دا حسن سلون ہے کیا مطلب یوسف نبی دا حسن ہے نا اس دے نبی دے حسن دی خیرات ہے دنیا جہان دے علماء کو پوچھو جڑا شخص اے کہ یوسف صلی نبی دے سونا ہا بندہ کافر تھی ویسی کوئی بندہ یا کہ خلیل صلی نبی
صدر نبی دے مقام تو زیادہ بندہ کافر تھی ویسے کیوں صدر نبی دے حسن دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا سیرت دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا بلکہ میں دا اللہ دے قرآن پڑھے اللہ قسم چاہ کر فرمائے محبوب میرا مقام اعلان کیا کرے نا تیرے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تیرے شان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ایک ہے اللہ قرآن کریم میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون محبوب نے قلم دی قسم جس قلم نے لوح محفوظ تے تیری امت دے تقدیراں لکھے میں انت بنعمت ربک بمجنون میں اللہ دے انعام نال وہ نہیں جی میں کافر کو مجنون بولا نکالا کھڑے ہوتے فرمایا میرے حبیب آپ کو کہنے وَإِنَّ لَكَ اور اتے بے شک میں اللہ نے کو لَأَجْرَ او اجر او مقام او شان عطا فرمائے غیر ممنون میرے حبیب تیرے مقام تک نہیں پہنچ سکتا تیرا مقام بنا ہے تو معلوم کیا ساری کائنات کو حسن ملے مقام ملے تو حضور دے صدقے ملے یاد رکھو تو حضرت میرے نبی سادہ تعریفہ کرم میں محتاج نہیں سادہ محتاج نہیں ساری کائنات آقا دی محتاج اللہ دے در دی محتاج ہے کیوں جیدیاں تعریفہ کرم اللہ خود رب ذوالجلال ہوئے وہ محمد دے مقام دے شان سے کیا کتنی بڑی شان ہوتی تو عزیزاً محترم اللہ دے حبیب دنیا دے تو رحمت ان کے حضور دا لباس بھی امت واسطے رحمت حضور دا پسینہ مبارک بھی امت واسطے رحمت حضور دی لعاب بھی امت واسطے رحمت حضور دی ظلف مبارک بھی امت واسطے رحمت حضور دی نالین مبارک بھی رحمت حضور دی نالین مبارک تلوی علیہ پاسو جو خاص دے ذرات لگے امت واسطے رحمت بن شفا کائنات دے مومنہ دی روحانی اممہ صدیقہ بنت صدیق جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمائیں اللہ دے محبوب میرے گھر کے اندر تشریف لینا ہے حضور تشریف فرما حضور نے اپنی رحمت والی چادر مبارک اتاری چار پید رکھ چھوڑی اما عائشہ صدیقہ فرمائیں میں سونے محبوب کی چادر مبارک چاہتی اپنے سر مبارک پہ رکھ چھوڑی جب میں نقام ماری نا تو میں پورے مدینے دے اندر موسلادھار بارش برستی ہوئی نظر آئی سجے دے دیاں کپڑے دے دیاں اگے دے دیاں پچھا دے دیاں بارشی بارش ترٹ کے میلت ہوئے سرے کے موسلادھار بارش کوئی تھوڑ گھر نہیں اور بلکہ گھر کے سین تلے جو دے دیاں پانی جناب اللہ والا پہ اتنا نیل پہ آندے کہ پانی جو سے بلبلے بڑھ گئے یا رسول اللہ اج دا مدینے میں نیل بھی ہے بارشی بارش بھی بستی ہے حضور مسکرائے حضور مسکرائے حضور مسکرائے کائنات دے لوگ مسکرائے منہ چو لبن کی رمضہ امکان جب خطور جنت باب مسکرائے منہ چو نور دے اللہ نکل نور دے اللہ نکل اور میں نے میرا جی یا رسول اللہ میں رسول اللہ کی چادر سر کو اتاروں اما عائشہ صدیقہ بات فرمیدی میں حضور کی چادر مبارک اللہ ایک سیب جو رکھی دھوکتی دھوک آئی گرمی ہی گرمی ہے کوئی بادل نظر نہیں آئے کوئی بارش نظر نہیں آئی نہ گھر سہن کے اندر نہ گلیاں کے اندر بارش تو نام و نشانی یا رسول اللہ ہوندا بارش ہی نظر نہیں پہ آتی ہوندا دھوپ بھی دھوپ ہے حضور نے فرمایا اے مومن دی ماں اے میں رسول اللہ کی چادر چاہ کے دوبارہ سر پہ رکھو نا دوبارہ سر پہ رکھو نا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ کرمینے میں حضور دی رحمت والی چادر مبارک سر پہ دوبارہ جو رکھی پہلے تو زیادہ می بستا نظر آیا بارش دھوم دھار پہ بستی آئی یا رسول اللہ پہلے تو بھی زیادہ بارش ہے حضور نے کیا جواب دیتا اور میں نے اے مومنہ دی ماں میں کو خالق کے کائنات کی قسم جب میں کو برحق نبی بنا کے دنیا میں بھیجے آسمانہ سے
باطلہ دا پانی نہیں جو میں رسول اللہ کی چادر ساتھ رکھی آئی ان نبوت انوارات دی رحمت بارش کی نظر پہ آتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. فرمایا عائشہ جو میں رسول اللہ کی چادر ساتھ رکھی نا این چادر دے وچ نبوت انوارات دی کو رحمت کی بارش نظر آندی پئی ہے. تو میرے بھائیو اتنی چھوٹی سی ایک کڑی پئی میرا چاہنا اما عائشہ صدیقہ نے تھوڑی دیر واسطے آقا کی چادر سر سے رکھی تو نبوت انوارات کی بارش نظر آئی. ایک بی بی ایسی بھی ہے جو آقا کا چولا مبارک پا کے ستی ہوئی ہے اور آقا کی رحمت والی چولا مبارک پا کے ستی ہوئی ہے اور اتنی لمبی نیند کہ قیامت تک وہ اٹھ سکتی نہیں. قیامت نہیں اٹھایا تو خدا رب عزت جلال آپ ہے. کون ہے وہ بی بی؟ اس بی بی کا نام کیا ہے؟ اس بی بی کا نام جناب حضرت فاطمہ بنت اسد. حضرت فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ جناب ابو طلحہ اسد اللہ فاتح خیبر شیر خدا حیدر کرار خاتون جنت سرکار ولایت بادشاہ اخی رسول اللہ مولود اعظم انا مدینہ العلم والی الباب جناب سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ صاحبہ ہے. والدہ صاحبہ ہے انہاں کا نام حضرت فاطمہ ہے اور حضرت اسد کی بیٹی ہے. یاد رکھو حضرت علی سید نانے کریم کا نام ہے اسد، اما کا نام ہے حضرت فاطمہ. گھر والی کا نام رفیق حیات کا نام یہ حضرت فاطمہ. ایک فاطمہ بنت اسد ہے. فاطمہ مکہ مکرمہ کے اندر 5 سال مدینہ المنورہ کے اندر اور جنہاں کی قبر مبارک جنت البقیع کے اندر ہے. اے حضرت بی بی فاطمہ تک 20 سال ہو گیا انتقال ہو گیا موت آ گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روندے ہوئے آقا کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئے. یا رسول اللہ میری والدہ کا وصال ہو گئے، میری والدہ کا انتقال ہو گئے، میری اماں فوت ہو گئی ہے. حضور نے کیا کیا؟ حضور نے حضرت علی سے ان چھاتی کے نال لائے. آخر داماد آئی نہیں داماد آنا حضور نے چھاتی نہ لایا پیشانی سے بوسہ دیتا. حضور نے میں جو آنسو آئے اور میں نے علی رونا اگر تیری ماں ہے تو میں محمد کریم میری ابھار آئی میری امی ہے نا جاؤ علی واپس جاؤ. بیبیاں کو آقا میری اماں واسطے غسل کا اہتمام کریں، کفن کا اہتمام نہ کرے صرف کفن کا اہتمام میں اللہ کا نبی آپ کرے سام. آئیو سنو حضرت علی سے واپس تشریف لیں گے اور میں بیبیاں اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ میری اماں واسطے غسل کا اہتمام کرو. غسل کا اہتمام شروع ہویا. یا رسول اللہ کفن حضور نے فرمایا ایک دینار گنو. میں رسول اللہ کے مدینہ کے بازار میں جو اعلیٰ قسم دا اور کفن گھن کے میری اماں کو بلاؤ. نہیں حضور نے فرمایا علی میں اپنی اماں واسطے کفن کا اہتمام کر چکا. یا رسول اللہ عطا فرماؤ. حضور کیسیاں کفن عطا فرمائے. دیکھو اللہ کے حبیب نے اپنا چولا مبارک عطا ہے، اپنا کرتا مبارک اپنا چولا مبارک لگایا. حضور تک ہمیں جو آنسو آئے فرمانے اے علی میں رسول اللہ کا چولا مبارک ہے بنو، میں رسول اللہ کی چادر مبارک ہے بنو. بیبیاں کو آنکھوں میری اماں کو بطور کفن میں رسول اللہ کا چولا پوا چھوڑو کرتا پوا چھوڑو. میں رسول اللہ کی چادر مبارک میری اماں کو بطور کفن پوا چھوڑو. بھائیوں ذرا غور فرمائیں. حضور کا چولا بی بی نے بتایا حضور کی چادر پاکی. اماں عائشہ صدیقہ نے تھوڑی دیر واسطے آقا کی چادر مبارک سر سے رکھی. نبوت انوارات کی بارش نظر آئی. جڑے علی دی اماں ہمیشہ واسطے چولا پا کے ستی حضور کی چادر مبارک پا کے ستی. وہ علی دی اماں دے خدا دی کتنی رحمت امین. میرے بھائیوں جملہ عرض کرنا چاہنا کائنات کے مومنہ بھی روحانی حضور علی ماس امت واسطے رحمت ہے. کائنات کے مومنہ بھی امت فرمیدی جب اللہ کے حبیب کا وصال مبارک ہو گیا، اللہ کے نبی کا وصال مبارک ہو گیا، حضور کے وصال مبارک کے بعد صحابہ کرام جب بیمار تھے نا
دعا واسطے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھی میں نے امی سب وقت دعا کرو سب اللہ تکلیف ہے فلاں تکلیف ہے فرمیدی میں دعا نہ کریں گے کیا کریں گے پانی بھر کے برتن میں رکھا میرے کو آقا دا چولہ مبارک کرتا مبارکہ ہوں حضور کے چولے مبارک پانی دے اندر گھسا کے چولے کو میں نبی رہا جاتا آقا کے چولے دے وچوں جڑا پانی مبارک نکلیا جس مریض کو لیوا جس مرض دا مریض ہویا پانی دے پیون وچ دے ہو گئی شفا دے مل وچ دے نہ ہو گئی اے وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین تو عزیزاں محترم جملہ بھی کرنا چاہنا حضور دا پسینہ بھی امت واسطے رحمت صحابی رسول آئے آقا کی خدمت اقدس کے اندر رومن لگ گیا یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر کیا حضور فرمایا اچھا لازم روزہ کیوں یا رسول اللہ میں بہت بڑا پریشان ہوں حضور فرمایا میں رسول اللہ کو لا کے پریشانی راستے کی کیا پریشانی ہے یا رسول اللہ آپ دے علم کے اندر ہے آج میری بیٹی کا نکاح ہے نکاح آپ نے پاؤں میں کل عرض کر کیا ہم برات دروازے دے آ چکی ہے دلہے والے دروازے دے آ چکے ہیں یا رسول اللہ غربت کی وجہ کروں میں آپ بیٹی کے جہیز دے خوشبو نہیں دے سکیا بیٹی دے جہیز دے خوشبو نہیں دے سکیا یا رسول اللہ فطرت انسانیت ہے دلہن والے ہمیشہ اپنی دلہن کو معطر کریں دلہے والے کھوٹ والے اپنے دلہے کو معطر کریں یا رسول اللہ غربت کی وجہ کروں میرے کو اتنی گنجائش نہیں کہ میں مدینے کی بازار وچوں کچھ خوشبو خرید کر کے میں دل دے جہیز چلے وا سنو میرے بھائیو حق بندہ اللہ دے حبیب فرمانے نا اے میرے صحابہ تھوڑا بھائی ہے تھوڑی مدد کر چھوڑ تھوڑی مدد کر چھوڑ تاکہ اے پریشانی دور کی وجہ حضور یہ فرمایا اللہ نے محمود نے فرمایا میرا غلام جاؤ شیشی کھول کے آؤ جاؤ شیشی کھول کے آؤ صحابی رسول شیشی چاہ گیا حضور نے فرمایا جاؤ وہ جو کہتے تھی شیشی کے چاہ گیا تھوڑی کے پاک دے دے نا حضور نے شیشی کی تھی اپنا کھولا اپنی نبوت والی نشانی مبارک دے ایمیں انگلی نہ دے ایمیں پسینہ مبارک اللہ ہے شیشی لگی بن کرتا شیشی جنہ بن کی دا حضور نے پھر دوبارہ سینے مبارک لگا کے شیشی بن کی دا حضور نے فرمایا میرا غلام جاؤ واپس دوڑ گھر والے بن کے آنکھوں میں رسول اللہ دا یہ پسینہ جو بطور گفٹ بطور تحفہ تیری صاحبزادی دے جہیز لگا کرنیا بی کو آنکھوں دلہن دے لباس کو ملا چھوڑن اور دلہن دے وجود کو ملا چھوڑن سنو اگلا جملہ در قول نال پسینہ مبارک لگ گیا برات واپس گئی اور تمہوں لے کر مسئلہ آئے نا بیبیاں منہ لے کر مسئلے آئے نا آج کچھ توفے تحقی لیتے اوار دا دلہن دا منہ بھی دکھا ساری بدنصیبی ہے ساری بدنصیبی رواج منہ میں لکھا رواج آج بھی ہے کہ محلے دار رشتہ دار بیبیاں دلہن دے چہرے جڑے دیں کچھ پیسے دے دیں ایسی مفت نہیں دے گا لیکن ساری بدنصیبی کے لیے پڑے لکھا گا تشریف آئے کیا ساری بدنصیبی ہے پہلے دلہن دا منہ بچیاں دے دیا خالہ دے دیا پھپھی دے دیا محلے دار دے دیا ساری بدنصیبی ہے کہ آج دیر منہ لے کر کیا گیا سوت منہ لے کر کیا کرے مساس منہ لے کر کیا کرے جڑا دلہن دا منہ سوت لے کر منجے مساس لے کر منجے این کو کوئی وڈی بغیر نہیں سے دنیا دیا بہت بڑی بغیر دی خدا دی قسم جڑی شاید رب نے منع کیتے جڑا بندہ باز نہیں آتا نہ عزت رکھیے نہ دولت میرے بھائیو اگلا جملہ سنو گھر پہنچی بھی آیا گھر میں بی تیرا باپ دا خرید ہے اتنی قیمتی خوشبو کی تم آئیے اتنی قیمتی خوشبو کی تم آئیے اور میں بیبیاں یہ بازار کی خریدی ہوئی خوشبو نہیں یہ جڑی خوشبو کو یادی ہے یہ بطور گفٹ بطور تحفہ میرے محبوب نے میرے جہیز کرنا بھی دیے اور میں اپنے محبوب کا پسینہ مبارک لباس دے بھی لا کے یہاں وجود دے بھی لا کے یہاں یہ جڑی خوشبو کو یادی میرے نبی دے پسینہ مبارک کی خوشبو ہے میرے محبوب دے پسینے مبارک کی خوشبو ہے تو میرے بھائیو ذرا خوف سنو گل فائنل نہیں تھی اگلا جملہ سنو صحابی ابھی بھی فرمے دیئے جب تک وہ لباس میرے کو رہ گیا میں دھوئے دیاں بے دیاں دھوئے دیاں بے دیاں لباس مک گیا ہٹ گیا لیکن حضور دے پسینے سے خوشبو نہ
علماء کرام نے لکھا پھر اللہ نے اس بی بی دی جھولی آباد کی نرینا اولاد عطا فرمائی. اللہ نے جڑی اولاد دی تھی نا اون دے وجود وچ بھی حضور دے پسینے دی خوشبو آندی ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیو میرے محبوب کا کیا کمالات ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. دیکھو بھائی تواڈے میرے منہ اندر لعاب ہے نا, لعاب ہے نا, لعاب منہ کے اندر تو پاک ہے, منہ تو بہر نکلا ہے تو مکروہ تحریمی ہے, مکروہ تنزیہ ہے, ناپاک ہے, نجس ہے. تو میرے بھائیو حضور دی لعاب مبارک منہ کے اندر تو پاک ہے, منہ تو بہر نکلا ہے تو امت واسطے رحمت دی شفا شفا بھی ہے. دیکھو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اسلام دے کفر دی جنگ لگی ہوئی, اسلام دے کفر دی جنگ لگی ہوئی اور دشمن دا تیر لگا, حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پٹک لگے اور آنکھ دا دانا پھس کے بہر نکل آیا, دوڑنا ہویا یا رسول اللہ میری آنکھ جوڑو جا, یا رسول اللہ میری آنکھ جوڑو جا. حضور نے فرمایا اگر تو صبر کرے جنت زمانہ کرے آقا, جنت آپ کی زبان میں صدقے مل گئی. میں جوان بندہ ہاں, میری گھر والی جوان ہے, میں کوئی عیب لگے سنگے کرم چاہ فرماؤ. حضور کے جملے سن کے جب حضور مسکرا پہ فرمایا تا کوئی اور یہاں قریب آگے حضور کیا کیتا مدنی سرکار نے اپنے منہ مبارک میں جو دعا چاہتی آنکھ دے میں کھوب دے میں جرات کے نا آنا پھیتا ہویا جا کے آنکھ میں جرات کے نا ایمیں رحمت والا حق جد اللہ فوق ایدیہم کمستار ایمیں حق آنکھ دے پھر حضرت قتادہ فرمینے میں کو رب دی قسم کے دے قبضہ قدرت میری جان ہے. حضور دے لعاب دے حق دے لگن نہیں دے رہی, آنکھ دے درست جیون دن دن دے آنکھ دن دے رہی ہے. کیا ہے جماعت سننا کہ رحمت للعالمین. اگلا جملہ سنو میرے بھائیو, میدان خیبر حضور نے فرمایا میرا علی نظر نہیں آتا, یا رسول اللہ انہوں نے اکھاں کو تکلیف ہے, فرمایا میرے علی کو سٹو, علی سے نہیں کیا ہے. حضور نے فرمایا تھی کیا کی گئے, یا رسول اللہ میرے اکھاں آئیاں پہ اکھاں کو درد ہے, اکھاں کو تکلیف ہے, پانی رکتا نہیں, سرخ ہو کے ورم آ گئی ہے. حضور فرمایا علی قریب قریب ہے. حضور نے لعاب چاہتی علی پاک سچی وقت کھبی آنکھ دے لائی, علی پاک فرمایا حضور نے لعاب دے لگن وچ دے رہے ہیں, شفا دے ملن وچ دے رہے ہیں. مدینہ المنورہ مدینہ المنورہ کے اندر حضور ہجرت فرما کے گئے, صحابہ ہجرت فرما کے گئے. مسلمانوں کے حصے کے اندر میرا کنواں آیا, پانی دا نہایت ہی کڑوا تھا. یا رسول اللہ گھر چھوڑ آیا ہے, وطن چھوڑ آیا ہے اور عزیزوں خان چھوڑ آئے ہیں, ہجرت کر گئے, سب پانی ابو کوڑا ملے. حضور فرمایا وہ مدینہ پانی دا گلا نہ کڑوا پانی دے کے آؤ. صحابہ رسول دوڑتا گیا, ایک جناب والا چھوٹا جنبوں کا پانی دے بھر کے آیا نا, کہ حضور کے سامنے حضور نے کڑوے پانی میں چونینا ہاتھ نہ چونو چاہتا, منہ میں کیا یعنی پانی کمایا منہ کے اندر, پھر وہ منہ والا پانی وہ کے بھی سکیا, اور میں نے میرا غلام جا کڑوے خود اندر پانی کو ساتھ دوبارہ پانی گھر گیا, یا پانی سچا دوبارہ گھر گیا. حضور نے فرمایا یارہ کو پلاؤ دکھاؤ کڑوا یا میٹھا ہے. خدا قسم صحابہ فرماتے ہیں حضور دا لعاب جو کڑوے خود اندر جو گیا پورے مدینے دے مٹھے کو اون خود پانی دا مقام نہ کر سکتے. کیا میرے نبی دی لعاب دی برکت ہے, میرے نبی دی میرے حبیب دی لعاب دی برکت ہے. ان دعا چل کے آؤ میرے بھائیو, غار ثور ہے, غار ثور ہے, یار غار یار مزار. حضرت ابو بکر صدیق بھی غار ثور دے اندر, اللہ کے حبیب بھی غار ثور دے اندر. صدیق نے جھولی بنائی ہوئی ہے, رحمت والے نبی نے سر مبارک رکھا ہویا ہے, ناگ نے ڈنگ ماریا جنہاں غار ثور کو دے دے قرآن نظران دے سنامت تہر بھی تھک گئے. اچھا چلو دروشی پردر اچھے ہونا حضور. اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا بھائی, فرمایا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ
وكلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. میرے بھائی اگلے جملے دے غور فرماؤ. نوک ننگ ماریا حضور فرمائے ابو بکر کیوں کرو نے یا رسول اللہ ننگ مار گئی دے زہر وجود پھیل گئی ہے. حضور نے اپنی لواب چاہتی جتنی ننگ ماریا اٹھائیں لائی. خدا دی قسم حضور دے لواب دے لگن دے رہے شفا دے ملن میں دیر نہیں آئی. اے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین. حضور دی لواب جی اللہ نے برکت بھی رکھی ہے شفا بھی رکھی ہے. دیکھو ایک جملہ بیاز کرنا چاہنا. اور غزوہ خندق دے موقع دے 1400 صحابہ کام کرنے پیان جو مدینے پاک دے باہر خندق کھلے لے پیان. ایک صحابی رسول تھا کہ آقا کو بھوک لگی ہوئی نظر آندی ہے. نام ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف میں ارکندہ یا رسول اللہ میں گھر کے اندر گیا کھانے دا انتظام کرایا اور ٹوٹل میرے گھر دا جڑا کھانا ہے نا اساں سمیت گھر والے دا بننے دا کھانا ہے. جیڑا کچھ لٹا پیا سارا مل چھوڑے. ایک بکری دا بچہ ہو کوئی چھوڑے. کہ سونے مہربانی فرماؤ جینا جینا کو سرنا ہوئے نا انہاں کو سکو آپ تشریف لینا. اللہ حضور مسکرائے کوئی مطرعی ماں تھوڑی ہے. فرمایا میں چفلانے فلانے کو آگ میں میدہ بیت روپیوں کو بھیج دے. نہیں حضور نے فرمایا اے جابر ون جتنے 1400 صحابہ کام کریں نا انہوں کو میں رسول اللہ دے طرف دعوت کانا دیا. آپ نے طرف نہیں میں رسول اللہ دے طرف کانا دے کیا. یا حضرت جابر فرمایا او خندق خودن والے حضور نے فرمانے آ جاؤ دعوت تیار ہے کھانا تیار ہے. خوشی کے اندر صاحب نے ہتھیار رکھ دیتے چلے. اللہ کے نبی نے فرمایا جابر بھاج گھر والی کو ون کیا جڑا سالن تیار کیتے ہیں نا یہ کو محفوظ رکھ دو. جتنا روٹیاں پکائے ہوئے استعمال نہ کرو. روٹیاں نہیں چاہتی ہے سالن نہیں چاہتی ہے برتن نہیں چاہتی ہے کوئی کپڑے چاہتے ہیں جو دسترخوان بڑے سو چاہتی ہے. حضور نے سامنے رکھے. حضور نے فرمایا دادا بندے نے ٹولیاں بنے دے ہو دادا بندے نے ٹولیاں بنے دے ہو. ٹولیاں بن گیا. حضور نے روٹیاں تے رحمت والا میں ہاتھ رکھا. کندورے دے تلوں میں روٹا چیلے چال پہ دے گیا. انہوں سالن پہنے سالن پانون کو پہلے دن کیا کیتا حضور سالن نہیں تھا. حضور نے اپنے منہ مبارک جو لعاب چاہتا منہ مبارک جو لعاب چاہتا سالن دے اندر بابی کا آپ نے دوئی چاہا لائی. بتا ریس کرنا با ہم کھاک نہ بچ سے ہر کام جو اللہ دے نبی کرے امت واسطے سننا صحیح نا سر. کئی ایو جے کام یوں ہیں جو اللہ کا نبی کرے دے امت واسطے اجازت نہیں ہوگی. امت واسطے اجازت نہیں ہوگی. تو میرے بھائیوں حضور دی دعا مبارک سالن اندر گئی. حضور نے چمچ ہلایا. چمچ ہلا کے تقسیم کرنا شروع کر دیتا. 1400 صحابہ نے کھانا کھا گیا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن کہ میرے دل میں خیال آیا ذرا سالن کو جاتی پا کے دیکھا چوکھا باقی بچہ پہ. صحابی رسول فرمیندن میں کو رب دی قسم مجھے میں کو برحق نبی عطا فرمائے نہ روٹے میں چکمی نہیں آئی نہ سالن میں چکمی نہیں آئی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی عظمت مصطفیٰ. خیر و گل مکمل نہیں تھائی. حضور نے فرمایا صحابہ اے جڑا گوشت ہے نا نہیں رہتا ہے جو ٹکی چکی ہے باقی نہ تو رہے. گوشت لہا کے ہر کے رکھے دے گوشت لہا کے اٹھاؤ. علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کی کتاب شواہد النبوت کے اندر یہ حوالہ موجود ہے. دلائل النبوت کے اندر بھی حوالہ موجود ہے. حضور نے فرمایا ہڈیاں کو سکھنا نہیں ہڈیاں کو چتھنا نہیں گوشت لہا کے رکھیں دے. جب گوشت لہا کے ہڈیاں کٹھے ہو گیا حضور نے فرمایا جابر پائیں تے چادر. جب چادر پہنا مدنی سرکار نے رحمت والا ہاتھ کپڑے دے اتوں ہڈیاں دے رکھے اور آپ نے اکھاں بند کی تے کچھ پڑھنا شروع کیتے. یہ ہاتھ ہٹائے نے یہ پڑھنا بند کیتے نے. حدیث پاک کے اندر ہے کہ جڑا ہڈیاں ہن او بکرا دیا زندہ. اللہ
اللہ زندہ تھی گیا بھائی، زندہ تھی گیا. اور بلکہ صحابہ فرمائنا ساکینہ بھی تو کانی چھڑکیں دا ہوا ہے اٹھا، کنہ کو چھڑکیں دا سر مرے رہا، کنہ کو چھڑکیں دا میرے نبی دا موجدہ ہے. موجزے جنہ طاقت میرے اللہ دی ہوئی ہے. دوسرا قرآن نہیں پڑھیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کٹھی کرے نا، ول پانی جا سٹے نا، ول گارا بڑھا میں نا، گارا بڑھا کے ول انہ دے جناب اللہ وجود بڑھا میں نا، چونج بڑھا میں نا، سر بڑھا میں نا، گیچی بڑھا میں نا، پر بڑھا میں نا، پیر بڑھا میں نا. ایمیں مٹی دے گارے دا پڑھیا پرندہ چاہ کے دا ایو کتنا بس بھوکے دے ونجنے دے رو دے ہوں والے پرندہ بڑھ کے پڑھوے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی دا ان کی ہے. سارے نبی دا نبیوں دے نبی ہیں نا، رسولوں دے رسول ہیں نا. اور دیکھو حدیث مبارکہ پڑھ کے دیکھو، یہودیاں دے ٹولا آیا آکے آکھن لگے سائیں اسا کلمہ پڑھنا چاہنے ہیں، اسلام قبول کرنا چاہنے ہیں. حضور فرمائے پڑھو نا سائیں صدای کو مطالبہ ہے. کیا مطالبہ ہے؟ ساری بیٹی کو تقریباً 40 سال تو عرصہ زیادہ ہو گئے اور دفن ہو چکی ہے اور قبر بھی جو زندہ تھی گئے ودی نبوت رسالت دی گواہی دے میں ساتھ آنکھیں کہ اے اللہ دا نبی پر حق نبی اسا کلمہ پڑھ گنسو. حضور مسکرائے فرمانے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. تو میرے بھائیو حضور چلے، جب حضور چلے نا فرمایا چلو قبر دیکھیں چلو. جب حضور کو قبر دیکھیں کے چلے نا تو حضور نے فرمایا او فلانی او فلانی دی بیٹی اٹھ اللہ دے حکم نال کھڑی ہو جا. حضور فرمائے قبر شک ہوئی کھڑی ہو گیا. پہلا جملہ منہ جو علایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کہ انہیں اللہ دے علاوہ کوئی معبود نہیں، کہ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دے بندے ہوتے رسول. حضور نے فرمایا بیٹی اپنے ماں باپ دے کل بننا پسند کرے نہیں ہے یا جنت دے بننا پسند کرے نہیں ہے. سونے میں کو ماں باپ کل بننا پسند نہیں، میں کو جنت جملہ پسند. میرے نبی دا معجزہ ہے. ایک جملہ آخری بھی یاد کرنا چاہنا، سیدنا حضرت امام حسین دے لخت جگر علی آس، حضرت امام حسین دے لخت جگر علی آس، علی آس نا ہے اصل، علی آس لقب کیا ہے؟ زین العابدین. لقب کیا ہے؟ سجاد زین العابدین. انہا معنی کیا ہے؟ عابدین دی بھی عزت، عابدین دی بھی زینت. جب کربلا کو واپس تشریف کی دیا گیا نا، رستے دن میں رکے دیکھا دور تک دمائی دوڑتی ہوئی نظر آئی، بھجتی ہوئی نظر آئی. جب آئی نا تو حضرت زین العابدین نے فرمایا بی بی حکم فرماؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ رومن لگی. فرمایا میرا ایک بیٹا ہے 18 سال دی عمر ہے اور موت دی کشمکش دے اندر ہے، موت دے حیاتی دے چکرے لگے ہوئے اور میرے کو بچہ میرے شکم دے اندر آئی. میرے زندگی دے سہاگ گزر گیا، خوشیاں دے باغ ختم ہو گئے، حویلی دے رون کا مخ گئیاں اور موت دی کشمکش دے اندر ہے. میں توڑے کول ہی گئیاں آئیاں، توڑے کول کوئی حکیم ہوئے، کوئی طبیب ہوئے، میرے بچے دی تشخیص چا کرے، میرے بچے کو علاج کرے جا. مطلب اللہ میرے بچے دی زندگی بدا چھوڑے، بچ پوے. خدا دی قسم اجن حضرت زین العابدین علیہ نہیں تو جب بندہ دوڑتا ہویا آیا آکھا لگا اممہ مقدرن نے چھیڑ بیٹا فوت ہو چکے ہیں، بیٹا فوت ہو چکے ہیں. بولو کو جڑی ماں دے کو اچانک بیٹے دی وفات دی اطلاع آگنی وہ ماں دے دل دے کیا گزر دیئے، وہ باپ دے دل دے کیا گزر دیئے. امام زین العابدین نے فرمایا اماں بیٹا فوت ہو گئے، جی فوت ہو گئے. فرمائے نے معاف کرا ہے، میں تو نے سفر کانا کی دن، میں تو نے رستے دے رکاوٹ کا سبب بنیاں، میری مقدر میرے نال تو سن جاؤ. امام زین العابدین نے فرمایا لا میں نہیں بن سکتا، چلنا میں تیرے بیٹے دا علاج کرے نا. سونا فوت ہو گئے، روح نکل گئی ہے، مردہ ہو چکے. فرمائے نے اماں تے میں کو سنیونے نہیں، میں ہوں خاندان دا ہاں، میں ہوں نسل بچوان جڑے جین جانا بھی علاج کرے دلتے مویوں دا بھی علاج کرے دلتے جی جانا بھی علاج کرے دل مویوں دا بھی علاج کرے. چلو میں کھل کے چلو چلے. امام زین العابدین جڑے آئے نا منگن دا انداز دیکھو بھائی، جڑے آئے نا اس مردے تے کول آئے. امام زین العابدین نے فرمایا امی تیرے بیٹے دا علاج کروں؟ ہاں علاج کرو. حیران ششتر رہ گئی وہ بڑھڑی عورت، یارو مردے کو کشک کھوا دے نہیں سکتے، مردے کو کشک پلا دے نہیں سکتے، علاج کی نہ کرے سی. امام زین العابدین نے فرمایا پھپھی اماں اور محمدی اماں ہے. پھپھی اماں جی میں دعا منگتا آمین رکھو، دعا دے منگن والا بھی آلہ آمین، آنکھاں والا بی بی بھی آلہ ہے. خاتون جنتی صاحب جاگی آمینہ کروانی.
مولا علی دی جناب بیٹی ہے حضرت زینب مانا سنو زینب کا مانا کیا ہے مطلب کیا ہے زینب تو سارے اگر زینب بی بی زینب پاک ان کا مانا کیا بن گئے زینب باب دی زینت زین مانے عزت اب مانے باب دی عزت باب دی زینت حضرت اون محمد دی اما حضرت علی دی زینت ہے نہ رکھا نہ رسول اللہ رکھے اللہ کے نبی نے نہ رکھے اے او پی بھی ہے جو رسول اللہ دے مہر نبوت کھیل کیا ہے اے او پی بھی ہے حضور سجدے وچ ہوئے نا اے اپنے نام میں دی مہر نبوت سوار تھی دی آئی اٹھاؤ نا نام حسن حسین دے نام آدھے نا پڑھ کے دیکھو حضرت امام زین العابدین دی اے جناب پھپھی اماں اور اون محمد سکی اماں حضرت بی بی زینب پاک جب حضور دے مونے میں چڑھے نا تو سجدے میں چھوئے نا دے بی بی میں بارو ہاتھ چپک رہے دے مدنی سرکار اٹھی کے قیام میں کھڑے نا قیام مختصر کرے نا حضور خیال کر کے رکھوں دے سجدے میں دل کرے میری پوتری ہے تو میرے بھائیو ہاتھ اٹھاؤن والے آلہ ہن منگیا کیا ہے پر میں نے اللہ تو ہن تری منگدہ رہی ہے میں دے داری ہوں اے اللہ تو منگداری ہے میں دے داری ہوں آج میرے منگل دی باری آئی ہے تیرے دیمون دی باری آئی ہے اللہ کربلا دی دھرتی دنگر میں کھیر پیر آئلی اسر دے دی گئی اللہ کربلا دی دھرتی دوتے 18 سال دا ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر دے دیتے ہیں اللہ 22 سال دا قاسم دے دیتے ہیں 34 سال دا غازی عباس دے دیتے ہیں اللہ چاچے دے دیتے ہیں بھائی دے دیتے ہیں اللہ اپنا باپ حسین تیرے نبی دی تیرے رسول دی شریعت دی بقا دی خاطر دے دیتے ہیں ربا ایک دم نبوی عطا فرما انہوں بھی حضور دے خون نے دعا مانگیے انہوں نے محمد امہ نے آمین فرمائے دعا مکی نہیں بچہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو میرے بھائیوں ذرا غور نہ سنو سوال ہے کوئی بندہ آگ سکتے نظیر میں اللہ فرمائے کوئی بندہ سوال کر سکتے ایسے ہی جگر زین العابدین نے مدد جیمانوں نے آئی اپنے باپ کو جواب دیا علی اکبر کو جواب دیا زین العابدین علی اصغر کو جواب دیا آپ نے دا کربلا جیوانی سکیا ایگو کی میں جیوان کی دس عقل دی خرابی عقل خراب ہے عقل دی مت ماری گئی ہے جیویندہ انہاں کو ہوندے جڑے مر ونجن زندہ انہاں کو کریں دے جڑے مر ونجن کربلا والے دا شہید جیندے انہاں زندہ قرآن اس نہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون مردہ نہ کھائے کیوں وہ زندہ ہے انہاں دی زندگی دا دشمن کو تائی کہیں مولا جڑے جیندے ہوئے ان کو بھوک تے لگدی جڑے جیندے ہوئے ان کو پیاس تے لگدی اللہ فرمائے چوتھا سپارہ فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون انکو مویا ہویا آنکھاں دا دور دی باتیں دل وچ گمانی نہیں خیال تک نہ کرائے کہ مویا ہوئے کیوں بل احیاء عند ربهم یرزقون رب کے طرف انکو رزق پہنچایا رب کے طرف خوراک پہنچائی گئی سوال بھائیو یاد رکھو ڈاکٹر مدیر صاحب بھائی جان کے سلسلے جا رہے ہیں یاد رکھو سوال ہے صحیح شیڑا زندہ ہے اللہ جو فرمائے زندہ ہے کئی شہید کی قبر پٹو کیا بچو فروٹ نکل سے شہید کی قبر کو پٹو کھون ٹیمن دے اسباب ہیں یہ عقل دی خرابی ہے ایک جملہ عرض کرنا چاہنا سوال ہے سوال کا جواب یاد کر گھنو یہ سوال ہے نا شہید کی قبر کو پٹو دے دی ہیں اللہ جو فرمائے ان ربهم یرزقون رب کے طرف رزق پہنچائے میں دے کھون ٹیمن دے کوئی آثار ہیں ہاں ان کا جواب سنو مدنی سرکار نے غیر رمضان کے روزے رکھے
غیر رمضان دے مسلسل روزے رکھے صبح کو سحری کی تھی صحابہ سحری کر کے تھی حضور سحری کر کے تھی سارے نماز دا روزہ شام کو حضور افطاری نہیں کی تھی صحابہ افطاری نہیں کی تھی صبح ہو گئی حضور سحری نہیں کھاتی صحابہ نہیں کھاتی شام ہو گئی حضور افطاری نہیں کھاتی اور صحابہ نہیں کھاتی ترائے محرم گزر گیا مسلسل تے صحابہ جاندے میں کٹھے تھی دیا ہے نا ترائے محرم دے بکھے دے پیاسے حضور دیکھ کے مسکرائے فرمائے میں نے صحابہ کو کیا تھی گے یا رسول اللہ آپ دی ریس کر کے ایسا روز رکھیں ساری تا جند نکل دے نہ آپ کھاندے میں نہ پیندے میں اسائیں تو آپ دے کے نہ کھاندے نہ پیندے مدنی سرکار فوراً ممبر پر تشریف لینا ہے حضور نے فرمایا ایجوکم مصری کون پانے میں جو میں محمدی مثل بن سکے میرے رب نے کو کھمیندہ یہ پیلیندہ یہ ایو سواز توجہ فرمائے سو میرے رب نے کو کھمیندہ یہ پیلیندہ یہ صحابہ حضور نے کٹھیں حضور فرمائے رب نے کو کھمیندہ یہ پیلیندہ یہ صحابہ نہیں دکھا نہیں پہنچو منزل مقصود دے پہنچو صحابی دی نگاہ ہے صحابی دی نگاہ جتے ابو بکر دی نگاہ جڑا رزق رب اپنے محبوب کو کھوائے اون رزق کو جتے صدیق دی نگاہ عمر دی نگاہ عثمان دی نگاہ علی دی نگاہ باقی صحابہ دی نگاہ نہیں دیکھ سکی رب دے طرفوں رزق آئے قبر دے اندر جو شہید کو بھی مل دے اون رزق کو ملن دی آخری میں دیکھ سکتی اللہ یہ گال سمجھائے بھائی قادر مطلق جو چاہے کرے کر سکتے میرے بھائیوں اے نبی نبی سے برحق وید کرامتی برحق اللہ فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میرے حبیب جان جہانی تمام عالمین واسطے سراپے رحمت نبی بنا کے بھیجے سراپے رحمت نبی بنا کے بھیجے اور یہودی آنا حضور دا دشمن دے اندر تھی گیا قسمت دی گالے دی جڑی ہے بیٹی ہے وہ حضور دا کلمہ پڑھنے والی ہے باب وہ ہے جو حضور دا عدلی دشمن ہے شقیقے دا درد اٹھا نبی نہ ہو گیا اکھاں دے بنائی ختم درد رکدا نہیں بڑا علاج کر کر کے تھک پیا صحابہ بی بی نے آکھے ابو جیکر اجازت لے ہوتا میرا بھی ایک دلدار حکیم ہے میں دوائی کہنا ہوں فرمایا نے ہاں بیٹا جلدی کرو آنکھیں تو لکھ ہے اکھنی تک اکھنی دید تو جہان میں دیدنی تو جہان میں جاؤ کہ بی بی کتنا گئی آقا در دریات دستے آئے سونے محبوب نے جتی مبارک نالین مبارک لائی مسجد اندر داخل ہوئے این صحابہ بی بی نے حضور دی جتی مبارک جا کے تلنا رسول خاص دے ذرات کٹھے جا کے واپس پہنچی اور میں نے ابو دوائی گھن گیا جی ابو پواؤ این آنکھ وچ حضور دی جتی مبارک دے خاص دے ذرات لہا کے گئی باپ دی آنکھ وچ پوائی ذرات دے ونجن دی دے رہی دید دی آمن وچ دیر نہیں آئی ایہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین